20 نومبر 1979 ایک ایسی صبح جب خانہ کعبہ کی فضا میں تلبیہ کی آوازیں گونج رہی تھی۔ لبیک اللہم لبیک۔ خانہ کعبہ کا طواف جاری تھا اور پھر اچانک حرم کے سپیکر سے ایک ایسی آواز بلند ہوئی کہ لاکھوں لوگوں کے دل دہل گئے کہ اے مسلمانوں، قیامت آ گئی ہے اور امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے۔ کچھ ہی دیر میں گولیوں کی گرج سنائی دی اور تقریباً 500 مسلح افراد نے خانہ کعبہ پر دعویٰ بول دیا۔ اسی دوران عام لوگوں میں سے جو بھی آواز بلند کرتا اس پر فوراً گولی چلائی جا رہی تھی اور ہر طرف ہلچل، خوف اور افراتفری کا عالم تھا۔ ہسٹری کے سب سے خوفناک اٹیک نے مسجد الحرام کو لرزا کر رکھ دیا، لیکن اب کوسچن یہ ہے کہ آخر کون تھے یہ لوگ، ان کے پیچھے کون سی طاقت تھی اور اس اٹیک کا مقصد کیا تھا؟ تو آئیے جانتے ہیں اصل راز۔ 1979 کو جب ان لوگوں نے اٹیک کیا تو ہر طرف خوف و ہراس پھیل گیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو کئی سالوں سے سعودی گورنمنٹ کے اگینسٹ خفیہ پروجیکٹس میں انوالو تھے۔ انہوں نے وداؤٹ اینی فیئر کعبہ پر دعویٰ بول دیا۔ یہ حملہ نہ صرف فزیکل پاور بلکہ ایک بڑے سیکرٹ پروجیکٹ کا حصہ تھا جو کئی سالوں سے چلا آ رہا تھا اور جس میں فوڈ، ویپنز اور ایون کے مومنین کے پاس جانے والے راستے بھی پہلے سے پلان کیے گئے تھے۔ یہ مسلح افراد اپنے مقصد کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار تھے۔ جو بھی آواز بلند کرتا اس پر گولی چلائی جا رہی تھی، جس سے مومنین میں خوف اور افراتفری کا عالم کریٹ ہو گیا تھا۔ ان اٹیکرز کے بیک ہینڈ پر ایک کمپلیکیٹڈ نیٹ ورک تھا جس سے لوکل اور انٹرنیشنل انفلوئنس رکھنے والے لوگ شامل تھے، اور ان کا مقصد صرف مسجد الحرام پر قبضہ کرنا نہیں تھا بلکہ ایک ایسا ڈمی امام مہدی پیش کرنا تھا جس کے ذریعے دنیا بھر کے مسلمز ان کی طرف اٹریکٹ ہو جائیں۔ یہ منصوبہ اتنا خفیہ اور کمپلیکیٹڈ تھا کہ عام لوگوں کو اس کا علم نہ تھا، اور اٹیک کے آغاز تک سعودی گورنمنٹ بھی مکمل طور پر ان پریپیئرڈ تھی۔ اس دوران مسجد کے اندر دیواروں اور زیر زمین راستوں کا ایک کمپلیکیٹڈ جال تھا جس سے ہر طرف سے انٹرونشن ممکن نہیں تھی، اور اس کا فائدہ اٹیکرز نے اپنے حق میں استعمال کیا۔ ہسٹری میں یہ واقعہ یونیک اور خطرناک چیلنج کے طور پر درج ہوا، جس میں نہ صرف سیکورٹی فورسز بلکہ سعودی گورنمنٹ بھی شدید پریشر میں تھی، کیونکہ اس معاملے میں نہ صرف مذہبی جذبات تھے بلکہ سیاسی اور گلوبل امپیکٹس بھی شامل تھے۔ مومنین کی بڑی تعداد موجود تھی اور ہر اٹیک کسی بھی بڑے نقصان کا خدشہ تھا۔ جبکہ اٹیکرز اپنی پلاننگ کے مطابق آگے بڑھ رہے تھے، اس دوران خفیہ معلومات اور لوکل اسٹرکچرل ٹیمز کی مدد سے انہیں کئی اہم مقامات تک رسائی حاصل تھی، جس سے یہ اٹیک پہلے سے پلان اور خطرناک انداز میں انجام پا رہا تھا۔ ابتدائی دنوں میں گورنمنٹ نے صرف لمیٹڈ اقدامات کیے، کیونکہ ہر حرکت پر اٹیکرز فوری ری ایکشن دیتے اور مومنین کے اندر خوف اور افراتفری مزید بڑھ جاتی۔ یہ منصوبہ جو کہ ایکسٹرنل پاورز اور خفیہ نیٹ ورکس کی سپورٹ کے ساتھ تیار کیا گیا تھا، ایک ایسی سچویشن کریٹ کر رہا تھا جس میں نہ صرف ریلیجیس سینٹیٹی کو خطرہ تھا بلکہ گلوبل لیول پر سعودی عربیہ کی سیکورٹی اور انفلوئنس بھی داؤ پر لگ گیا تھا۔ ہر لمحہ ایک نیا خطرہ لے کر آ رہا تھا، اور ہر فیصلہ، چاہے وہ سعودی فورسز کا ہو یا انٹرنل گورنمنٹ کا، مستقبل کے نتائج کا تعین کرنے والا تھا۔ اسی دوران اٹیکرز نے نہ صرف مسلح افعال انجام دیے بلکہ مومنین کو ذہنی اور سائیکولوجیکل طور پر بھی ڈرایا تاکہ ان کی ریزسٹنس کو کم سے کم کیا جا سکے اور منصوبے کے مقصد کی طرف بغیر رکاوٹ کے پیش رفت ہو۔ یہ سچویشن کئی دن تک جاری رہی
اور ہر لمحہ ایسے سسپینس اور خطرے سے بھرا ہوا تھا کہ ہر مومن، ہر فوجی اور ہر اہلکار ایک انوانٹیڈ اور انسرٹین انجام کے انتظار میں تھا۔ سعودی گورنمنٹ نے جیسی ہی حقیقت کو سمجھا، وہ فوراً جان گئی کہ یہ معاملہ صرف ایک گروہ کا نہیں بلکہ ایک آرگنائزڈ اور گہرے منصوبے کا حصہ ہے، اور اگر اسے فوری طور پر نہ روکا گیا تو یہ مقدس مقام اور لاکھوں جانیں شدید خطرے میں پڑ جائیں گی۔ گورنمنٹ نے سب سے پہلے یہ کوشش کی کہ اٹیکرز کے پاس جو پانی، خوراک اور رابطے کے ذرائع تھے انہیں بند کیا، کیونکہ یہ اٹیکرز کئی دن تک مقابلہ کرنے کی تیاری کے ساتھ آئے تھے۔ آن دی ادر سائڈ، حملہ آور مسجد کے اندرونی حصوں اور بیسمنٹس میں اس طرح پھیل چکے تھے کہ کسی بھی طرف سے داخل ہونا جان لیوا خطرہ تھا۔ ہر قدم پر ویل ٹرینڈ شوٹرز بیٹھے تھے جو فوراً فائر کھول دیتے۔ اسی دوران سعودی سیکورٹی فورسز نے پوری دنیا کے اسکالر سے رابطہ کیا، کیونکہ ایک بہت بڑا ایشو یہ بھی تھا کہ مسجد الحرام میں طاقت کا استعمال شرعی طور پر کس حد تک جائز ہے اور کون سا طریقہ ایسا ہوگا جو کم سے کم نقصان کے ساتھ اس عمل کو روکے۔ کئی گھنٹوں کی مشاورت کے بعد ایک فتویٰ جاری ہوا کہ چونکہ اٹیکرز نے خود مقدس مقام کی حرمت توڑی ہے، اس لیے انہیں روکنے کے لیے لمیٹڈ طاقت کا استعمال کرنا جائز ہے۔ یہ فیصلہ سعودی فورسز کے لیے ایک موڑ تھا اور اب آپریشن کی شروعات ہونے والی تھی، لیکن ایک بڑا ایشو یہ بھی تھا کہ حملہ آوروں نے تمام انٹرنل راستوں پر مضبوط ڈیفنس قائم کر دیا تھا اور اندرونی دروازوں پر دھماکہ خیز مواد نصب کر رکھا تھا۔ اسی دوران سیکورٹی فورسز نے ایک ایسا سولوشن نکالا جو بعد میں ہسٹری کا حصہ بن گیا۔ انہوں نے مسجد کے نیچے موجود کنوؤں اور ٹنلز کے راستے استعمال کر کے اندر گھسنے کا فیصلہ کیا۔ یہ راستے پرانے زمانے میں صفائی اور پانی کی فراہمی کے لیے استعمال ہوتے تھے، مگر آج وہ ایک سینسٹیو مشن کی بنیاد بننے والے تھے۔ جب اسپیشل یونٹس ان انڈر گراؤنڈ راستوں میں انٹر ہوئے تو ہر لمحہ انہیں یہ خوف تھا کہ کہیں اٹیکرز پہلے ہی انہیں نہ دیکھ لیں۔ اندھیرے میں صرف سانسوں کی آوازیں تھیں اور ہر قدم پر موت کا امکان۔ دوسری طرف حملہ آوروں نے خود کو آخری مقابلے کے لیے تیار کر لیا تھا، کیونکہ انہیں یہ یقین تھا کہ اب کوئی راستہ نہیں رہا۔ سعودی فورسز جب مسجد کے اندر مختلف جگہوں سے نمودار ہوئیں تو ایک شدید مقابلہ شروع ہوا۔ جس میں دونوں طرف سے نقصان ہوا، مگر آہستہ آہستہ حملہ آور پسپا ہونے لگے۔ اس ریزسٹنس کے دوران جب ان کا جھوٹا امام مہدی پکڑا گیا تو کئی حملہ آوروں کے حواس ٹوٹ گئی، کیونکہ انہیں سچائی اس لمحے سمجھ آئی کہ جس مشن پر وہ آئے تھے وہ صرف ایک فریب تھا۔ جیسے جیسے مسجد کے مختلف حصے واپس سرکاری کنٹرول میں آتے گئے، اندر موجود تمام مومنین کو محفوظ راستوں سے باہر نکالا گیا۔ کئی دن تک جاری رہنے والا یہ محاصرہ بالآخر اس وقت ختم ہوا جب آخری مزاحمتی گروہ بھی قابو میں آ گیا۔ جب دھول بیٹھ گئی اور مسجد کے صحن میں سکون لوٹا تو پوری دنیا نے اس واقعے کو ایک ایسے امتحان کے طور پر دیکھا جس نے امت کے دلوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ سعودی گورنمنٹ نے اس واقعے کے بعد مسجد الحرام کی سیکورٹی کے نظام کو مکمل طور پر چینج کر دیا۔ لیٹسٹ ٹیکنالوجی، سخت پروٹوکولز اور ویل ٹرینڈ یونٹس تعینات کیے گئے تاکہ ایسا اٹیک ہسٹری میں دوبارہ کبھی نہ ہو سکے۔ حملہ آوروں کے پیچھے جو نظریاتی فریب، پولیٹیکل سپورٹ اور خفیہ منصوبہ سازی تھی وہ سب وقت کے ساتھ انویسٹیگیشن میں سامنے آئی، اور اس واقعے نے ثابت کیا کہ مذہب کے نام پر سب سے خطرناک کھیل وہ ہوتا ہے جو اصل ایمان کو نشانہ بناتا ہے۔ یہ واقعہ ہسٹری میں اس سبق کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کہ خانہ کعبہ پر حملہ صرف ایک جگہ پر حملہ نہیں تھا، بلکہ پوری مسلم دنیا کے دلوں پر ایک زخم تھا، اور اس کا علاج صرف سچائی، اتحاد اور مضبوط حکمت عملی تھی جو بالآخر کامیاب ہوئی اور مسجد الحرام کو دوبارہ امن و سکون نصیب ہوا۔